اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے صاحبان کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے رپورٹرز بھی موجود ہیں، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنی ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا انتہائی غیر جمہوری رویہ اور عوامی رائے کو مسخ کرنے کا، اس سے جان چھڑانے کا اور اپنی آمرانہ سوچ کو مسلط کر کے تمام اختیارات پہ قبضہ کرنے کا رویہ۔ وہ رویہ جس نے گزشتہ 14-15 سال میں مسلسل سندھ کے عوام کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اور اگر ہم کہاں سے شروع کریں، سیلاب زدگان کا یہ حوالہ دے کر اس وقت تمام ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہیں، لیکن سیلاب زدگان کا معاملہ یہ ہے کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور سن 70 سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی حکومت ہی کرتی رہی ہے۔ اور جس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بھی ہوتی رہی، اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگ مختلف پارٹیوں میں حکومت کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو رجیم ہے یہ پچھلے 51 سال سے اس صوبے کے اوپر مسلط ہے، اور لگاتار 15واں سال ہے جس میں یہ حکومت کر رہے ہیں۔ وہ تمام رپورٹس جو 2010 کے سیلاب کے بعد مختلف کمیٹیاں بن کر، کمیشن بن کر آئی تھیں منظر عام پر، اور اس کمیشن میں یہ باتیں موجود تھیں کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں جس میں اگر بارش زیادہ ہو تو پانی جمع ہو سکتا ہے اور ان کے راستے کلیئر ہونے چاہیے، کچے کے علاقوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آبی راستوں کے اوپر جو لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ان کو کیسے دوسری جگہوں پہ منتقل کرنا چاہیے، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے کرنے کا کام کیا ہے، حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں خود کمیشن کے اندر موجود تھیں۔ کسی ایک چیز پر نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی نے عمل نہیں کیا اور لوگوں کو ڈبو دیا، برباد کر دیا، لوگوں کو کہ لوگ مر گئے، مویشی مر گئے، فصلیں بدترین صورتحال سے لوگ دوچار ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے، اس سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے۔ ان سیلاب زدگان کو ڈبونے میں ان ظالموں کا ہاتھ ہے، جن کا نام استعمال کر کے اب یہ اپنے باقی کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کا جواب دیں کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور کیوں نہیں اس کمیشن کی رپورٹس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ ان کے پاس بہت بھاری بھرکم بجٹ موجود ہوتا ہے، یہ ڈی سلٹنگ تک نہیں کر سکتے کینالز کی اور سکر بیراج کی اور کوٹری بیراج کی۔ اللہ کا یہ تو کرم ہو گیا ہے کہ سیلاب اس طرح سے نہیں آیا دریا کے اندر، جس طرح خدا نہ خواستہ اگر آ جاتا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ تو صرف بارش زیادہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کون سی جگہوں پہ کٹ لگانا ہے، کون سے نہیں لگانا۔ خود ان کے اپنے بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زمین بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ ان کا نام استعمال کرتے یہ پیپلز پارٹی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر واردات کرنے کی کوشش کی عوام کے مینڈیٹ پر۔ پہلے اپنی جس پولیس کے اوپر ان کا 100% کنٹرول ہے، اس پولیس کے ذریعے سے ایک خط لکھوایا کہ ہم اگر الیکشن ہوگا بلدیاتی تو کرانے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وزارت داخلہ کے ذریعے سے خط لکھوایا، اور صوبائی الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور کیوں نہیں کرا سکتے؟ کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری پوری نہیں ہے۔ پولیس کی نفری پوری نہیں ہے تو کہاں ہے یہ نفری؟ وہ سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہے اس وقت پولیس کی نفری، لہٰذا الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ کبھی وہ یعنی غیر معینہ مدت ہوتا ہے، کبھی 2-3 مہینے کی بات کرتے ہیں۔ اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلاب زدگان کا مسئلہ تو ابھی شروع ہوا، اگست 2020 سے یہ الیکشن ڈیو ہے، 30 اگست 2020 سے، اور اس عرصے سے لے کر اب تک کیوں نہیں الیکشن کرایا انہوں نے بلدیاتی؟ 2 سال کیوں نہیں کروایا؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم ہی نے جد و جہد کی، ہم ہی گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جماعت اسلامی نے مقدمہ یعنی ہیئرنگ ہوئی باقاعدہ الیکشن کمیشن میں، ان کے ممبرز 2 رکنی بینچ تھا جس کے سامنے میں خود پیش ہوا۔ ایک طرف سندھ حکومت کے نمائندے تھے، ایک طرف میں تھا۔ کسی اور پارٹی کو تو زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی پارٹی کا۔ ہم نے مقدمہ لڑا، ہم نے جد و جہد کی، ہم نے اختیارات کے لیے دھرنے دیے، اور بالآخر ان کو کسی جگہ پر لے کر آئے کہ ان کی مجبوری بنی کہ الیکشن کی طرف جائیں، اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا
24 جولائی کا الیکشن بارش کی وجہ سے ملتوی کروا دیا گیا. بھائی اس وقت بارش تھی, فورکاسٹ دیکھتے 7 دن بعد کر لیتے. چلو 28 اگست کا طے ہوا تو ایک ہفتہ پہلے پھر اس کو بہانہ بنا دیا. حالانکہ کراچی میں اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, فورکاسٹ بھی نہیں تھی بارش کی. سندھ حکومت نے اثر انداز ہوئی الیکشن کمیشن پہ, اسی طرح واویلا کیا اور جو ہے ملتوی کرا دیا. پھر جو ہے وہ اس کے لیے بھی دھرنے دینے پڑے کہ نئی ڈیٹ ملے. الیکشن کمیشن اس طرح یرغمال بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں, اور پھر جب ایک ڈیٹ دے دی ہے تو مسلسل یہ کارروائیاں کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں الیکشن نہ ہو. ان کی یہ دینا ہی نہیں چاہتے اختیار, یعنی ویسے ہی لولی لنگڑی اور اندھی بحری قسم کی بلدیہ وجود میں آئے گی اگر یہ اختیارات انہوں نے منتقل نہیں کیے. ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, اختیارات منتقل نہیں کر رہے, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اتنے مہینے گزر گئے, اب تو عمل درآمد ہو جاتا نا, لیکن وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور جو جیسا تیسا بھی نظام ہے اس کو بھی نہیں لانا چاہتے. خوف زدہ ہیں, شکست ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں کراچی کے لوگ یا سندھ کے جن علاقوں میں بھی الیکشن ہوگا ان کے لوگ کس قدر ناراض ہیں ان سے, ان کی کارکردگی سے, ان کے کنڈکٹ سے, ان کے ظلم سے, ان کی کرپشن سے, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور اپنی پولیس کو انہوں نے بالکل جیب میں رکھا ہوا ہے. سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں, سیاسی بنیادوں پہ تقرریاں ہوتی ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ان سے خط لکھوا لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو فگرز انہوں نے دی ہیں کہ ہمارے پاس 16,000 پولیس اہلکاروں کا شارٹ فال ہے. ایک تو مراد علی شاہ صاحب کی اب ذمہ داری ہے, انٹیریئر منسٹری بھی ان کے پاس ہے, ذرا فہرست بھی جاری کریں پولیس کی. تمام آئی جی سے لے کر جو کانسٹیبل ہیں ان تک کی فہرست جاری کریں, ایس ایچ اوز کی فہرست جاری کریں, ایس ایس پیز, اور جو ہے وہ اسی طرح سب بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اویلیبل نہیں ہیں, کس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے. یہ 16,000 کا شارٹ فال کیوں ہے؟ کچھ دن پہلے تک تو آپ ہمیں بتاتے رہے کہ ہمارے 37,000 پولیس اہلکار ہیں. ابھی اچانک سے یہ کم ہو کر 12,000 پہ چلے جاتے ہیں, کبھی 16,000 پہ چلے جاتے ہیں. وہ آپ کا جو اسپیشل یونٹ ہے 5-6 ہزار لوگوں کا, وہ کہاں ہے, وہ کہاں جائے گا اس دوران میں؟ اور یہ کہنا کہ پولیس سیلاب زدگان کی مدد, تو آپ ہمیں اس کا ریکارڈ دیں کہ کون سے لوگوں کو آپ نے کس تاریخ کو وہ نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ کراچی پولیس میں موجود کتنے اہلکاروں کو کس تاریخ کو آپ نے حیدرآباد بھیجا ہے, ٹھٹا بھیجا ہے, سکھر بھیجا ہے, لاڑکانہ بھیجا ہے, میڑ بھیجا ہے, کہاں بھیجا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ابہام پیدا کرتے ہیں, کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. الیکشن کیمپین چلانا کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور پارٹی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آئیں, کنوینسنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھائی الیکشن تو ہوگا نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, الیکشن کی تو تاریخ دے دی ہے. وہ کہتے ہیں تاریخ تو پہلے بھی آئی تھی, تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے, تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس مرتبہ پکا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو سندھ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی ہے اور اس نے خط لکھ دیا ہے. اس طرح کی صورتحال میں یہ سیاسی عمل متاثر ہو رہا ہے, جمہوری عمل متاثر ہو رہا ہے, لوگوں کی رائے پہ اثر پڑ رہا ہے, لوگوں کی مایوسی بڑھ رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ کراچی میں اسپیشلی جو بلدیاتی انتخاب ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ کوئی شوق نہیں ہے جس طرح ضمنی انتخابوں کا شوق پورا کر رہی ہیں مختلف پارٹیاں, اور اس کو جس طرح سے جو ہے وہ کھلواڑ بنایا ہوا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ. یہ بلدیاتی انتخاب اس طرح کا نہیں ہے, گلی محلوں کا مسئلہ ہے. اس وقت بدترین صورتحال ہے, روز شہر میں مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. کل میں منگو پوری کی سائٹ پہ گیا تھا, بدترین صورتحال ہے. ایسے گڑھے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کبھی کسی زمانے میں یہاں پر کوئی 50 سال پہلے شاید کبھی کوئی سڑک بنی ہو, اس طرح کا منظر پیش ہوتا ہے. گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, لوگوں کی, خواتین کے, بچوں کی, مردوں کی کمریں ٹوٹ رہی ہیں بھائی ان پر اپنی چنچیاں اور بائکیں اور گاڑیاں چلاتے ہوئے. آپ یونیورسٹی روڈ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جس پر اربوں روپے خرچ کیے تھے ان ظالموں نے, پھر آ کر جو ہے وہ معصومانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں نا وہ, تو وہ موجود ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے, الیکشن کمیشن نوٹس ہی نہیں لے رہا, برطرف ہی نہیں کر رہا. ان کو استعفے کا مسئلہ تھوڑی ہے, ان کی برطرفی ہونی چاہیے سیدھی سیدھی. لیکن ظاہر ہے وہ اندرونی ان کے جو بھی جھگڑے ہیں اس پر رونا دھونا ہوتا ہے, نام ہمارا استعمال کر لیتے ہیں. میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی پرفارمنس پہ تو بات ہوگی نا. یعنی بارشوں کے بعد سے اب تک پیچ ورکنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ مسئلے موجود ہیں. اندر کی سڑکوں کا تو برا حال ہے, کچرے کا ڈھیر یہ شہر بنا ہوا ہے.
کہاں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ؟ کہاں ہیں اس کے معاہدے؟ کون سی کمپنیاں ہیں؟ کن سے کک بیکس لیے ہیں انہوں نے؟ ہمیں گندگی کے ڈھیر میں اس پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اس پر بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے۔ بھائی تم بہت پاپولر ہو، جیت جاؤ نا، آؤ اور جیت کر کام کرو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جینوئن طریقے سے لوگ آپ کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ کی پرفارمنس پہ تو ڈالیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ بھاگتے کس بات سے ہو اگر اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم ہے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور ان کی پسند کی جو جیب میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانے میں پورا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ مل کر جو ہے ہمیں اس حق سے محروم کر رہے ہیں کراچی۔ اس لیے کراچی میں بلدیاتی انتخاب یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس شہر کو میئر چاہیے منتخب، اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، اس شہر کو یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر چاہیے، تاکہ کچھ تو داد رسی ہو سکے۔ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین یہ بے مہار گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب ملی بھگت کے ساتھ کھانا پینا چل رہا ہے، عملہ کام نہیں کر رہا۔ یہی حال واٹر بورڈ کا ہے، یہی حال جو ہے وہ پورے کے ایم سی کا ہے، یہی حال جو ہے ڈسٹرکٹس کا ہے۔ ابھی تو ٹاؤنز جو ہیں وہ بنا تو دیے ہیں، لیکن امپلیمنٹ تو اسی وقت ہوگا جب بلدیاتی الیکشن ہوگا۔ اس لیے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں، اور یہ شہر مزید برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ مایوس ہو رہے ہیں اس سے، لوگ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ تو آپ یقین کریں لوگ کہتے ہیں ہم یہاں اس شہر میں نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ان ظالموں نے اس شہر کا یہ حال کیا ہے۔ میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ظالموں کے مقابلے میں اگر ڈھیر ہو جائیں گے اور منتقل ہونے کی کوشش کریں گے، آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس شہر سے؟ ان کے خلاف متحد ہوں اور اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، ہر میدان کے اندر نکلیں اور ان سے سوال کریں، ملے گا ہمیں حق انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ شہر پھر تعمیر ہوگا، پھر ترقی کرے گا، لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ مزاحمت کی جائے۔ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے لو۔ جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے میدان میں، عدالتوں کے اندر بھی کیسز موجود ہیں۔ میں حیران ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کیس کیا ہم نے، ہائی کورٹ کے اندر اسی دوران میں 23 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی، تو فاضل عدالت نے کہا کہ اب تاریخ بھی آ گئی ہے، اب انتخابات کا انعقاد حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائیں۔ واضح ہدایت ہے۔ سپریم کورٹ میں یہی بات ہوئی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اور جن پولیس اہلکاروں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی ہے، اول تو یہ کمی ہے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کمی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی موجود ہے پاکستان میں، الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت اس کو بھی بلا سکتا ہے۔ رینجرز تو کراچی میں موجود ہے، رینجرز کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ جو پولیس اہلکار اتنی بھاری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے منتقل کر دی ہیں، انہوں نے اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں سیلاب زدگان کی، دودھ شہد کی نہریں بہا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پولیس کے لوگ مل کر ان کو 3 دن کے لیے بلا لیجئے۔ سیلاب زدگان خوشی خوشی کہہ دیں گے آپ چلے جائیں تو اچھا ہے، جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پولیس والے وہاں پر۔ اسی طرح سے فوج کیوں نہیں آ سکتی؟ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت بھی اور آرٹیکل 220 کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، الیکشن کمیشن اس کے تحت فوج کو بلا سکتا ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ یہاں پر فوج اور رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہیں، تاکہ یہ حکومتی لوگ اب پولیس کے ذریعے سے اپنی منمانی نہ کر سکیں۔ پولیس پہ تو ویسے بھی لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہے تو ہماری پولیس، اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، اور ان کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک رکھنا، پریشر ڈال کے رکھنا ان کے اوپر۔ اس لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ اب یہ سندھ الیکشن کمیشن نے بھی جو کہا کہ نہیں الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آخر میں جسے کہتے ہیں ایک لچ ڈال دی، لچ کہتے ہیں نا کہ کون سی ہے کہ ڈال دی کہ امن و امان قائم کرنا تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ پھر سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایجنٹ کا کردار نہیں چلے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ صاحب، پہلے بھی آپ نے ان کو بہت سہولت کاری کی ہے، یہ جملہ ڈالنے کی کیا ان کی پلی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا، اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہیں سے بھی پورا کریں اور الیکشن کروائیں، جواب دینا چاہیے تھا سندھ الیکشن کمیشن کو، لیکن سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے، ان کے اعلی کار بن کر کام کرتا ہے۔ اس لیے جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو بھی، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی اس پر واضح طور پر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے۔ انہیں اسٹیک ہولڈر پر مشتمل پارٹیوں کو سب کو بلانا چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن ہوگا، تاکہ عوام سے بھی
ابہام دور ہو اور حکومت بھی ایک کوئی کارروائی نہ ڈال سکے. یہ ہمارا واضح مطالبہ ہے. جماعت اسلامی ان کا تعاقب کرے گی, ان کو بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ الیکشن سے. یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے آئیں گے. ہمارا یہ آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, اس شہر کا حق ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخاب ہو اور اس کے منتخب نمائندے یہاں پر اپنا کام کریں. اس لیے یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یہ اپنی جمہوریت کی جیم کے نقطے سے بھی واقف نہیں ہیں. واقف کیا نہیں ہے, اس کو بھی برباد کرتے ہیں. ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. وصیت اور وراثت پہ چلنے والی پارٹیاں, خاندان پہ چلنے والی پارٹیاں ہیں. یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ آپ طلبہ یونین کے انتخاب نہیں کرواتے, جو جمہوریت کی بیسک جو نرسری ہے, اعلانات کرتے ہیں انتخاب نہیں کراتے. لوکل باڈیز جو جمہوریت کی نرسری ہے اس کے انتخاب نہیں کراتے. یہ جمہوریت ہے؟ آپ اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہیں. حالانکہ آپ کا تو وڈیروں اور جاگیرداروں کا ایک اکٹھ ہے, لیکن آپ چھوٹے وڈیرے سے بھی خوف زدہ ہیں. وہ بھی کہیں امپاور نہ ہو جائے, وہ بھی بااختیار نہ ہو جائے, وہ بھی کہیں ہم سے سوال نہ کرنے لگے. عوام تو عوام, آپ تو اپنے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ اپنے لوگ جن کے پاس پوری مشینری اور طاقت ریاستی ہے اس کے ذریعے سے آپ جتواتے ہیں, آپ ان سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ خوف کی نفسیات ہے, یہ جمہوری نفسیات نہیں ہو سکتی. یہ آمرانہ سوچ ہے ان پارٹیوں کی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی تو یہ کر رہی ہے, لیکن پاکستان میں نہ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخاب کراتی ہے, نہ طلبہ یونین کا انتخاب کراتی ہے, نہ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخاب کرانا چاہتی ہے, نہ طلبہ یونین کا انتخاب کرانا چاہتی ہے. یہی پارٹیاں ہیں نا جو اس وقت رول کر رہی ہیں. یہی اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار کہتی ہیں. خاندانوں پر, ڈکٹیٹرشپ پر, وراثت پر, وصیت پر جمہوریت ہوتی ہے. یہ جمہوریت کے نام پر دھبا ہے. اس لیے ان سے جمہوریت بھی اگر بحال کروانی ہے تو ان سے حق چھیننا پڑے گا. اور اس کی بیسک نرسری ہے, بنیاد ہے لوکل باڈیز, ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. اس لیے اس سے ہم کبھی بھی وڈرا نہیں ہو سکتے. ہم اس دباؤ کو بھی بڑھائیں گے, عوام میں بھی جائیں گے. یہی ہماری الیکشن کیمپین ہوگی اب. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی جانا کی ضرورت پڑے گی, عدالت میں بھی جائیں گے. لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو واضح طور پر سامنے آنا چاہیے اور اس ابہام کو, اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے جو الیکشن سے متعلق ہو رہا ہے. ہم 1-2 دن تک دیکھتے ہیں, نہیں ہوا تو پھر ہم عوامی لائے عمل کا اعلان کریں گے, گھیراؤ کریں گے ان سب کا. ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا. یہ شوق نہیں ہے کراچی میں بلدیاتی انتخاب, ضرورت ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح آئین, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئین کے تحت فوج کو, ایف سی کو, رینجرز کو, پولیس کو, پنجاب پولیس کو, کے پی پولیس کو یہ بلا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہمیں احتجاج روکنے کے لیے, پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے ضرورت پڑی تو پنجاب پولیس اور کے پی پولیس تو مدد نہیں کرے گی, لیکن سندھ پولیس آ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ تو اتحادی ہیں. سندھ پولیس احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے, لیکن سندھ پولیس یہاں پر الیکشن کروانے کے لیے اسٹیشن پہ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اندازہ تو لگائیے ان کا. تو بھائی ہمیں انتخاب چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, سمپل بات ہے یہ. اور رینجرز کا تو ہم پہلے ہی مطالبہ کر رہے ہیں, اس کو ہر اسٹیشن پہ تعینات ہونا چاہیے, پولیس ہو یا نہ ہو, اس کا تو ہونا ہی ہونا ہے. اور کمی پڑتی ہے تو ایف سی اور فوج سے مدد لیں. اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہم مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں, دباؤ بڑھنا شروع ہوا ہے. اور اگست کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں کراچی کے عوام کو 4 روپے 87 پیسے کا ایک ریلیف ملا ہے. آپ یقین کریں اگر ہم جد و جہد نہ کر رہے ہوں, کوشش نہ کر رہے ہوں, عوامی ریفرینڈم نہ کر رہے ہوں, عدالتوں کے دروازے نہ کھٹکھٹا رہے ہوں, سڑکوں پر احتجاج نہ کر رہے ہوں, تو یہ نچوڑ لیں گے. یہ نیپرا اور کے الیکٹرک یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل ہوتی ہے. تو ہماری جد و جہد کے نتیجے میں ایک دباؤ تو بنتا ہے. اب نیپرا کی رپورٹ آئی ہے اور اس نے جماعت اسلامی کے موقف کو 100% درست ثابت کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 900 میگا واٹ کا وہ پلانٹ جو دسمبر 2019 میں کام کرنا شروع کرنا تھا, اسے 3 سال گزرنے کے باوجود وہ پلانٹ کام نہیں کر رہا بن قاسم 3 کا. تو یہ اب جماعت اسلامی نہیں, نیپرا کی رپورٹ ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ادارہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب 2019 سے وہ یہ نہیں کر رہے اور خراب پلانٹس کے اوپر یہ بجلی بنا رہے ہیں, ایفیشنسی اس کی متاثر ہے, اور وہ سارا فیول ایڈجسٹمنٹ کا خرچہ آپ اور میں کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں. یعنی نالائقی نیپرا کی کہ وہ ریگولیٹ نہیں کر رہا ہے, نالائقی کے الیکٹرک کی,
نالائقی حکومت کی اور بھگتے کراچی کے عوام بل ہم ادا کریں ان کی نالائقی کے، ان کو کیا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، یہ کیسے سپرمین ہیں کہ جن کا لائسنس کینسل نہیں ہو سکتا؟ وہ معاہدے کو برباد کریں، تباہ کریں، پیداوار میں اضافہ نہ کریں، ٹرانسمیشن ٹھیک نہ کریں، لائن لاسز ٹھیک نہ کریں، جنریشن نہ بڑھائیں، ڈسٹریبیوشن صحیح نہ ہو، اوور بلنگ کریں، میٹر تیز چلائیں، ہر طرح کے چارجز اپنے بلوں میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی یہ بلیو آئیڈ بوائز کی طرح ان کے جو ہے وہ پسندیدہ لوگ بن جائیں، اور نہ حکومت ان کا لائسنس کینسل کرے، نہ نیپرا کرے، اور عدالتوں میں بھی اسٹے لیتے چلے جائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جد و جہد کے اندر اور مزاحمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، برکت دی ہے۔ میں کراچی کے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاف جو تحریک جماعت اسلامی کی ہے، اس میں ہمارا مزید ساتھ دیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے، ملینز میں لوگوں نے ریفرینڈم میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر رہے ہیں، اور عدالت میں بھی لوگوں کی اس رائے کو پیش کریں گے۔ وہ اس لیے جینون رائے کہ اس میں موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سائن بھی ہوا ہوا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم کو یہ اعداد و شمار ہم نے خود سے بنا لیے ہیں جس طرح حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم عوام کی اس رائے کو عدالت میں بھی پریزنٹ کریں گے۔ کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا، جس نے بھی رائے دی ہے ریفرینڈم میں وہ کاؤنٹ ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا اثر ہوگا۔ تو ہم اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور 6 تاریخ کو بھی عدالت میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیس ہے، اور 10 تاریخ کو KMC پہ جو اسٹے ملا ہوا ہے اس پہ بھی ایک جو ہے وہ ہیئرنگ ہے۔ جماعت اسلامی شہر کے ساتھ کھڑی ہے، شہر کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور کراچی کے لوگوں کو اب اپنی پسندیدہ پارٹیاں بھی اگر ان کی کبھی رہی ہیں یا ہیں، پسندیدہ لیڈر بھی ہیں، تو اب ان سے یہ سوال کرنے چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخاب کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے، وہ کراچی کی سڑکوں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے، وہ کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ وہ اپنے لیڈروں سے پوچھیں، وہ اپنی پارٹیوں سے پوچھیں، سوال کریں کہ الیکٹرک مافیا کا ساتھ کیوں دیتے ہیں ان کے لیڈر، کیوں ان کے خلاف انکوائری نہیں ہونے دیتے، کیوں اس کرپشن اور لوٹ مار کے اندر مافیاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سے آ کر ووٹ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت دیانتدار ہیں۔ تو پوچھیں، اب کراچی کے عوام سب سے سوال کریں گے، یہ پاگل نہیں ہے کہ اب ان سب کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے۔ اب کراچی کے لوگ اسی کا ساتھ دیں گے جو کراچی کا ساتھ دے گا اور کراچی کے عوام کا ساتھ دے گا، تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا، and your time starts now۔ لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں۔ جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں۔ جیتو 1 منٹ میں، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔